اگرچہ بعض باتیں شاید اس طریقے سے نہ ہو جیسے عموماً ہم مزاج رکھتے ہیں مجالس کا اور عموماً ہم سنتے ہیں یا سناتے ہیں. کربلا کے پس منظر کو بہت پیچھے سے شروع کر سکتا ہوں لیکن زیادہ پیچھے نہیں جاتا. 50 ہجری مولا حسن مجتبیٰ کی شہادت ہے. اور جب سرکار کی شہادت 50 کو ہوئی تو کوفے میں شیعان علی سلیمان بن سرد خزائی جو کوفے کا بہت بڑا شیعہ، آپ کی معلومات میں ہوگا یہ اتنا بڑا شیعہ تھا کہ بعض مورخین کے نزدیک مولا حسن کی مصالحت کے بعد تحریک کا بانی یوں سمجھیے کوفہ میں یہی مرکز تھا شیعوں کا، سلیمان بن سرد خزائی. ایک بات اور بھی آپ کے ذہن میں آئی رہے، کوفے میں سادات مصالحت کے بعد مدینے واپس آ گئے. سادات کتنے تھے نا، وہ مصالحت کے بعد مدینے آ گئے تھے. سادات کا ایک گھر وہاں پہ موجود تھا اور وہ سرکار ام ہانی. آپ کی اگر توجہ رہے تو یہ معلومات آپ کے فائدے کے لیے ہو سکتی ہیں. ام ہانی امیر المومنین کی بہن، ان کی اولاد کوفے میں ہی رہی. جودہ بن حبیرہ سرکار امیر المومنین کا بھانجا ہے. جودہ بن حبیرہ یہ بھانجا ہے سرکار امیر المومنین کا. مولا حسن کی شہادت کے بعد سلیمان بن سرد خزائی کے ہاں میٹنگ ہوئی جس میں مین کردار جودہ بن حبیرہ کا تھا، یعنی ام ہانی کی اولاد کا تھا. اور انہوں نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا کہ بہترین موقع ہے، مولا حسن کی شہادت ہو گئی ہے، مولا حسن کو کی مولا حسین کو تعزیت کی جائے اور انہیں دعوت دی جائے کہ جس نے مصالحت کی تھی وہ اب موجود نہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم حاکم کوفہ کے خلاف قیام کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت اختصار سے میں بات کو آگے لے کے بڑھنا چاہتا ہوں. یہاں پہ خط کچھ تو سارے شیعوں نے لکھا، ایک علیحدہ سے جناب جودہ بن حبیرہ نے لکھا. مولا حسین سے تعزیت کی گئی، افسوس کا اظہار کیا گیا، دعوت دی گئی. مولا نے جو جواب لکھا نا، کہا مصالحت کرنے والا میرا بھی امام تھا. آپ کی بہت مصالحت کرنے والا، معاہدے کی ایک فریق زندہ ہے. دو فریقیں تھیں، معاہدے کی ایک فریق زندہ ہے.
جب تک وہ زندہ ہے میں اپنے امام کی مصالحت پہ قائم ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ میں اب باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر پاؤں. خاموش رہو، کوئی بات نہیں کریں، خاموش رہو، کوئی بات نہیں. ہاں اپنے طور پہ آپس میں رابطے ضرور رکھو. مولا نے فرمایا آپس میں رابطے ضرور رکھو. کیا کروں میں آپ کی خدمت میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی کے دور میں بھی شیعوں کو غیر مربوط نہیں رہنا چاہیے. بہت مہربانی، آپ کی بات سن رہے ہیں. خاموش کرنا کچھ نہیں. میں اپنے امام کی مصالحت پہ قائم ہوں، لیکن آپس میں رابطے رکھو، ایک دوسرے کو اپنی اطلاعات دیتے رہو. 56 ہجری میں مغیرہ بن شعبہ ایک بندے کا نام ہے. یہ سارے نام آپ کو یاد نہیں رہیں گے لیکن کوشش کیجئے گا یاد کرنے کی. مغیرہ بن شعبہ کوفے کا گورنر ہے. حاکم شام نے سوچا اس کو بدل کے اپنے خاندان بنی امیہ کا بندہ گورنر لگاؤں. یہ بندہ بڑا سیانا تھا، میں لفظ بڑے سوچ کے استعمال کروں. مغیرہ بن شعبہ بڑا زیرک آدمی تھا. اس نے سوچا بجائے اس کے کہ وہ مجھے معطل کرے، میں کیوں نہ استعفیٰ دے دوں. میں استعفیٰ دے دوں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے نکال دیا، میں استعفیٰ. لیکن آخری حربے کے طور پہ اس نے سوچا چلو شام جاتا ہوں، دمشق جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی راہ نکل آئے. اللہ اکبر. یہ سفر کر کے چلا گیا دمشق. حاکم شام کو ملنے سے پہلے یہ یزید کو ملا، اور یزید کو مل کے کہتا ہے عجیب ہے تیرا باپ. صحابہ تو سارے چلے گئے، اب صحابہ کے بیٹے رہ گئے ہیں، اور ان میں تو بڑا سمجھدار ہے. پتہ ہے حضرت عثمان کے بعد معاملات گڑبڑ ہو گئے تھے، تیرے باپ کو پتہ نہیں کیا ہے، وہ تجھے اپنا ولی عہد کیوں نہیں بناتا. جب اس نے کہا نا تجھے تیرا باپ ولی عہد کیوں نہیں بناتا، یہ فوری طور پہ بابا کے پاس گیا. یہ بات بابا آپ نے تو نہیں کی، اس کے دل میں ہوگی، لیکن پہلا بندہ جس نے یزید کی خلافت اور یزید کی حکومت کا نام زبان پہ جاری کیا وہ ولید بن مغیرہ ہے. آپ نے میں پھر ایک جملہ کہہ دیا، یہ چھوٹا بندہ نہیں، آپ تاریخ نہیں پڑھتے. یہ ولید بن مغیرہ چھوٹا بندہ نہیں، بہت بڑا بندہ. میں ابھی بات کروں گا تو آپ متوجہ ہو جائیں گے. وہ پہلے دور میں جب حضرت علی کو حکومت نہ ملی، بحثوں میں نہیں پڑھوں گا، جب حضرت علی کو خلافت نہ دی گئی غدیر کے بعد بھی، جب حضرت علی کو حکومت نہ دی گئی، سقیفہ میں 3 بندے گئے. مجھے سقیفہ نہیں پڑھنا. 3 بندے گئے، خلیفہ صاحب، نائب خلیفہ صاحب دوسرے نمبر پہ آنے والے، اور حضرت ابو عبید اللہ بن جراح
یہ 3 بندے سقیفے میں گئے تھے جنہوں نے حضرت کو خلیفہ نامزد کیا تھا. لمبی کہانی ہے، چھوڑ رہا ہوں. جب امیر المومنین گھر میں بیٹھ گئے تو انہوں نے اپنے دفتر میں بیٹھ کے سوچا حکومت تو کر لیں گے، بہتر نہیں ہے کہ کوئی ہاشمی بھی ساتھ ملا لے. بہتر نہیں کہ کسی ہاشمی کو بھی، یعنی جو بھی میٹنگیں کرتا تھا حق پہ قبضہ کرنے کے بعد بھی اس کے ذہن میں رہتا تھا حکومت پکی نہیں ہونی جب تک ہاشمی ساتھ رہا. کسی ہاشمی کو بھی ساتھ ملا لیں. ایک وفد بنایا گیا. سوچا یہ گیا چلو علی نہیں مانتے تو نہ مانے. عباس بن عبد المطلب کو کہتے ہیں آپ جو لینا چاہتے ہیں لے لیں، آپ ہمارے ساتھ مل جائیں. یہ بات مجھے بعد میں کرنی چاہیے تھی، پہلے کر لیتا ہوں. جب یہ وفد گیا اور حضرت عباس کو کہا کہ آپ جو حصہ لینا چاہیں لے لیں، عباس کہتے ہیں جب ہے ہی ہماری حصہ کس بات کا ہے. حصہ نہیں، سوری ہمارا. وہ جو وفد گیا تھا اس کے بندوں کے نام تاریخ یعقوبی، ان بندوں کے نام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے یہ تمیز باندھ رہا ہوں. کون کون تھے؟ حضرت صاحب خود خلیفہ صاحب، جنہوں نے خلیفہ بنایا تھا وہ صاحب، حضرت ابو عبید اللہ بن جراح اور مغیرہ بن شعبہ. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. چوتھا بندہ جو اس وفد میں شامل تھا وہ تھا مغیرہ بن شعبہ. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ جو پہلی خلافت کو مضبوط کر رہا ہے وہی یزید کو خلیفہ بنا رہا ہے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. بہت توجہ، آپ کی بہت مہربانی. خلیل بن مغیرہ نے پہلے نمبر میں بات کو چھوڑتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. ورنہ تاریخ بڑی تفصیل سے پتہ چل گیا، نام لے لیا گیا یزید کا. اب ماحول بننا شروع ہو گیا. علی کے جتنے حامی تھے ان کو چن چن کے مارا جانے لگا، گھر جلائے جانے لگے. میں یہ بات اگر نہ کروں تو میں نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے مجھے یہ بات عرض کرنا ہے. نبی کے ایک بہت بڑے صحابی ہیں جن کو حجر بن عدی کہتے ہیں. حجر بن عدی مرج عذرا اس جگہ کا نام ہے جہاں حجر کی قبر ہے. مرج جہاں پہ حجر کی قبر. 10 بندے شام میں دمشق کے قریب 10 بندوں کو ابن زیاد نے رپورٹ بنا کے حاکم شام کے پاس بھیجی تھی. اس نے کہا میرے تک نہ آئے، راستے میں مار دیا جائے. مرزے اس جگہ پہ جہاں شام میں ان کی قبر ہے وہاں پہ ان کو مارنے کا پروگرام بن گیا. حجر بھی تھے، ان کا بیٹا حمام بھی تھا. ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عظیم جملہ ہے، نہیں کہوں گا تو میرے خیال میں انصاف نہیں ہوگا. جب قتل کرنے لگے باقی کو سب کو قتل کر لیا، حجر اور اس کا بیٹا حمام رہ گیا. قاتل دیکھ کے کہتا ہے حجر یہ بتاؤ پہلے تمہیں قتل کیا جائے یا تمہارے بیٹے کو؟ پہلے تو کہا حجر نے پہلے مجھے مارا. اس لیے
کہ باپ بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. پہلے مجھے بعد میں میرے بیٹے. خواہش کا اظہار کیا, قاتل آگے بڑھا, حجر کو قتل کرنا چاہتا تھا, حجر کہتا رک جاؤ, پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو. قاتل دیکھ کے کہتا ہے بڑا عجیب ہے, مر تو نے بھی جانا ہے اور مر اس نے بھی جانا ہے, اپنے بیٹے کے بعد چند لمحے زندہ رہنا چاہتا ہے. تو تو نے ہے چند لمحے بعد میں زندہ رہنا چاہتا ہے. کہتا ہے بدبخت نہیں, میں بیٹے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا. ایک دل میں خیال آیا ہے جس کی بنیاد پہ میں نے کہا ہے کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو بعد میں مجھے قتل کرنا. کہا کیا خیال آیا ہے؟ کہا جب تم مجھے قتل کرو گے میں تڑپوں گا, مجھے تڑپتے دیکھ کے کہیں میرا بیٹا محبت علی نہ چھوڑ دے. کہیں میرا بیٹا محبت علی نہ چھوڑ دے, میرے سامنے قتل کرو تاکہ یقین سے مروں کہ میرا بیٹا محبت علی ہے. بہت مہربانی آپ کی. میں آپ سے نہیں کہتا کہ شیعہ کیسے ہوتے ہیں, پتہ نہیں آپ کو شاید اچھا نہ لگے. شیعہ ایسے ہوتے ہیں کہ قتل ہونا پسند کریں محبت علی نہ چھوڑیں. ایسے شیعہ قابل فخر ہوتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. قتل کر دیا حجر کو. حاکم شام مدینے آیا کسی کام کے لیے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں, جیسے میں چاہتا ہوں ایسے سنیں. یہ مائیں ہماری ہیں اس لیے کہ مومنین جو ہم ہیں, آپ کی توجہ ہے یا ام المومنین ہیں تو مومنین ہم ہیں تو یہ ہماری مائیں ہیں نا. بہت ہماری مائیں مومنین ہماری مائیں. ہماری ماں کے پاس جب یہ گئے نا ملاقات کے لیے تو ماں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی, حجر کو قتل کروا دیا ہے. اتنا بڑا صحابی تھا, حجر کو قتل کرتا. پیغمبر سے میں نے سنا تھا میرا ایک صحابی شام میں مرز حجرہ میں وہاں پہ قتل کیا جائے گا اور جو قاتل ہوں گے اللہ ان پہ لعنت کرے گا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے. جمل میں بھی تھا, صفین میں بھی تھا, نہروان میں بھی تھا. ایک اور بندہ نام پتہ نہیں آپ نے سنا ہے یا نہیں, عمر ابن حمق. تاریخ پڑھیے گا, میرا مشورہ ہے کم از کم اس بات کی طرف متوجہ. آپ کو پتہ ہی نہیں تاریخ میں کیا کیا ہوا ہے. عمر ابن حمق نبی کا صحابی ہے, علی کا ساتھی ہے, جمل میں بھی, صفین میں بھی, نہروان میں بھی علی کا ساتھی ہے. حجر کا بھی ساتھی تھا, کوفے میں رہتا تھا. جب پتا چلا نا حجر کو شہید کر دیا ہے, یہ کوفہ چھوڑ کے موصل آ گیا. اگر اس کی تاریخ بیان کروں تو بہت زیادہ حقائق ہیں اس میں کہ جو شاید ماحول نہیں ہے کم از کم میرے پاکستان کا کہ یہ باتیں میں اس طرح سے اعلان کروں.
عمر ابن حمق کے بارے میں کوئی دکھ بہت تھا اس کے بارے میں شام کے حاکم کو. اس کا زندہ رہنا اس کے بارے نہیں کھاتا تھا. موصل کے گورنر کو اس نے کہا کہ عمر ابن حکم کو قتل کیا گیا. یہ پہلا ہے، تاریخ کہتے ہیں یہ پہلا ہے جس کو قتل کرنے کے بعد اس کا سر نیزے پہ سوار کر کے شہر بے شہر پھرایا گیا. عمر ابن حمق کو مارا گیا. ایک بندہ نبی کا صحابی حضرمی، اس کو اس نے قتل کیا حاکم شام. میں بے ربط باتیں نہیں کرتا، نتیجہ نکالوں گا تو آپ کو پتا چلے گا. ایک کام اور کیا، تاریخ اسلام ساری تاریخوں میں لکھا. ایک اردو کی تاریخ ہے، تاریخ اسلام 3 جلدوں میں، میرے گھر پڑھی ہے. وہ ذرا حاکم شام کا حامی ہے. وہ تاریخ لکھنے والا حاکم شام کا حامی نہیں، میں شاید صحیح نہیں کہا، بنی امیہ کا حامی ہے. اردو میں اس نے تاریخ، وہ تاریخ تقریباً میں نے ساری تفصیل سے. وہ کہتا ہے ایک بندہ ایسا تاریخ میں، ایک بندہ ہے تاریخ میں جس کو کہتے ہیں زیاد بن ابی. سارے بندے توجہ کریں گے تو بات سمجھ جائے. اس کا نام کیا ہے؟ زیاد بن. زیاد اپنے باپ کا بیٹا. آپ ابھی نام سمجھ رہے ہیں؟ نام نہیں، باپ کے نام کا پتہ ہی نہیں تھا. باپ کے نام کا پتہ ہی نہیں تھا. جب پیدا ہوا کئی دادے دار تھے. ہمارا بیٹا ہے، فیصلہ ہوا نہیں، زیاد بن ابی اس کو کہہ لیا جائے. زمانہ گزرتا گیا، حاکم شام کو ضرورت پڑ گئی بندوں کی. معافی چاہتا ہوں، میرا ممبر پاکیزہ ہے، تفصیلات میں نہیں جا سکتا. میرا ممبر پاکیزہ ہے، میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا، لیکن میں نے آپ کو سمجھانا ہے اور بات عرض کرنا ہے، لہذا اس لیے یہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں. حاکم شام کو بندوں کی ضرورت تھی اور خاص طور پہ اس کی ضرورت تھی. وہ جو بندے دعوے دار باپ تھے ان میں ایک ابو سفیان بھی تھا. مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھا ہے، وہاں جا کے پڑھ لیجئے گا. حاکم شام نے ولیمہ کر کے، جب یہ بہت بڑا تھا، گورنر تھا، ولیمہ کر کے سارے لوگوں کو بلا کے کہا ایسے ہی زمانہ گزار رہے ہو، یہ ہے تو ہمارے باپ کا بیٹا. آج کے بعد میں اسے اپنا بھائی تسلیم کرتا ہوں. اس تاریخ والے نے اس کو زیاد بن ابی سفیان لکھا ہے، ورنہ باقی سارے زیاد بن ابی لکھتے ہیں. میں ایسے نہیں باتیں کرتا، میرا بات کرنے کا ایک ہدف اور مقصد تھا. نبی نے فرمایا تھا الولد للفراش، بیٹا جس کے بستر پہ پیدا ہو اسی کا ہوتا ہے. وللزانی الحجر، جو زنا کرے نا اس کے حصے میں پتھر آتے. زانی کے ساتھ نسبت نہیں دی جا سکتی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. زمانہ گزرتا گیا، حاکم شام نے یزید کی بیعت لینا شروع کر دی، لوگوں کو آمادہ شروع کر دیا. مولا حسین کے پاس لوگ آگا کے تعزیت کرتے تھے، لوگ آپ کے پاس آ کے حمایت کا اعلان کرتے تھے. چغل خوروں نے خبر پہنچائی، حاکم شام نے مولا حسین کو خط لکھا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم حکومت کے حصول کے لیے کوششیں جاری کیے ہوئے ہو، تمہیں میری بہادری کا پتہ نہیں.
تمہیں میری بہادری کا پتہ نہیں اور تمہیں پتہ نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. حسین کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے مجھے بھی کچھ کرنا پڑے. مولا حسین کو اس خط پہ غصہ آیا. مولا نے قلم کاغذ اٹھایا, اس کا جواب لکھا. جواب لکھ کے کہا تو نے کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ مجھے تیرے خلاف قیام کرنا چاہیے تھا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں کہ تم کرنا چاہتے. مولا حسین نے خط لکھا اور خط لکھ کے کہا کہ تو نے کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ مجھے تیرے خلاف قیام کرنا چاہیے تھا. تو نے نبی کے صحابی حجر کو قتل کیا, تو نے عمر ابن حمق کو قتل کیا, تو نے حضرمی کو قتل کیا, تو نے اس کو کہ جس کے باپ کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا تھا اسے بھائی بنایا. یہ نبی کی حدیث کے خلاف تھا. مجھے ان باتوں پہ تمہارے خلاف قیام کرنا چاہیے تھا, لیکن میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے امام نے تیرے ساتھ مصالحت کی تھی. میں اس لیے کام نہیں کر رہا کہ میرے امام نے تیرے ساتھ مصالحت کی تھی اور میں آج تک اس مصالحت پہ قائم ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ چل گیا حسن و حسین کے مزاج میں کوئی فرق نہیں تھا. نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے نا کہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. حسن و حسین کے باقی باتیں بعد میں کروں گا. حسن و حسین کے مزاج میں کوئی فرق نہیں تھا. مولا کہتے ہیں یہ جو تو نے دھمکی دی ہے نا, پہلی بات تو یہ ہے یہ ساری خبریں چغل خوروں نے تجھ تک پہنچائی ہیں. چغل خوروں نے تجھ تک پہنچائی ہے اور میں کوئی ایسا کام جب تک تو زندہ ہے میں مصالحت پہ قائم ہوں. سلوات پڑھیے گا بابا سے بلا. وقت گزرتا گیا, میں چھوڑ رہا ہوں باتیں. وقت گزرتا گیا, اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا. یزید تخت پہ بیٹھ گیا. چھوڑیے باقی باتیں درمیان سے چھوڑ رہا. یزید تخت پہ بیٹھ گیا. اس نے خط مدینے میں, جو مدینے میں خط لکھا عام طور پہ کہا جاتا ہے 4 بندوں کو لکھا. حسین بن علی, عبداللہ ابن زبیر, عبد الرحمن ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن عمر. عموماً تاریخ یہ کہتی ہے ان 4 کے بارے میں لکھا ان سے بیعت لو یا ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو. یہ بات دوست نہیں. یہ خط کے جملے 4 لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. میں تھوڑا سا تجزیہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ بس ربا ربی میں 4 نام تاریخ والوں نے لکھ دیے, ورنہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر پہلے فوت ہو چکے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کا تو انتقال پہلے ہو چکا تھا, ان کا نام لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک اور ہستی ہیں, توجہ فرمائیے گا, معلومات کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. دوسری ہستی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر. بڑے نیک, بڑے گوشہ نشین, سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اسی طرح سے برادران کہتے ہیں. بڑے صاحب علم تھے, قرآن حدیث کی تفسیر کہتے تھے, حدیثوں کو بیان کرتے تھے. سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہاں البتہ میں آپ کی معلومات میں اضافت کرتا ہوں, اتنے گوشہ نشین تھے کہ علی کی ساری زندگی بیعت نہیں کی, یزید کی کر لی تھی. پتہ نہیں آپ میری بات آپ تک پہنچی ہے یا نہیں, کہ بات پتہ نہیں, میری بات پتہ نہیں آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں. حضرت علی کی 2 بڑے بندوں نے بیعت نہیں کی. ایک حضرت عبداللہ ابن عمر, ایک حضرت سعد ابن ابی وقاص. نہیں, ان کو بھی نہیں آپ جائے.
کہ جانتے ہیں آپ سعد ابن ابی وقاص کو؟ چلو میں کس دن پھر ان کا تذکرہ کروں گا، آج اتنا کہتا ہوں یہ عمر بن سعد کے والد ہیں۔ پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یعنی کربلا میں فوج یزید کے سربراہ عمر بن سعد کے والد ہیں سعد ابن ابی وقاص۔ یہ عمر بن سعد سربراہ کیسے نہ بنتا جس کا باپ علی کی بیعت ہی نہیں کرتا؟ بیعت دو بندوں نے بیعت حضرت علی کی نہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی نام ایسے ڈال دیا۔ میں شاید بات کو وضاحت سے جب تک تھوڑا سا نہیں عرض کروں گا، یہ جب جنگ صفین ہوئی نا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا چھوٹا بھائی عبید اللہ بن عمر جنگ صفین میں حضرت علی کے مد مقابل لڑتے ہوئے مارا گیا تھا۔ پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو خاندانی طور پہ تھے ہی اس طرف، کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس سے بھی بیعت لو ورنہ اس کا سر قلم کر کے بھیج دو؟ نہیں، دو ہی بندے تھے جن کے بارے میں کہا گیا، ایک حسین ابن علی، ایک عبداللہ ابن زبیر۔ لو میری بات بہت قریب آ گئی اور مجھے کہا گیا ہے وقت کا پورا خیال رکھنا ہے، میری عادت بھی ہے میں وقت کا خیال رکھتا ہوں، لیکن میری کوشش ہے میں جلدی سے اپنے مضمون کو، اپنے اس مفہوم کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک مرتبہ سے بات پڑھی گا بابا سے، ایک عبداللہ ابن زبیر، ایک حسین ابن علی، بیٹھے ہیں دونوں مسجد میں، رات کے وقت قاصد آیا دونوں کی طرف، توجہ فرمائیے، دونوں کی طرف قاصد آ جاتا، بلا کے لے آؤ۔ اندر کون تھے جو میٹنگ کر رہے تھے؟ ولید بن عتبہ۔ اس نے اس خط کے آنے کے بعد جو دوسرا بندہ بلایا وہ سابقہ گورنر مروان ابن حکم، بڑی کلوز میٹنگ تھی، میٹنگ ایسی تھی کہ دن ہونے سے پہلے لوگوں کو پتہ نہ چلے، رات کے اندھیرے میں معاملات طے کر لیے جائیں۔ تو سمجھدار لوگ ہیں آپ، جب اتنی سیکرٹ میٹنگ تھی تو کوئی عام قاصد بھیجا گیا تھا؟ کوئی عام قاصد بھیجا گیا؟ کمی بھیجا گیا تھا؟ نہیں، پہلی میٹنگ ہے قتل حسین کی، پہلی میٹنگ ہے قتل حسین۔ جو بندہ کون کون سا ہے نہیں توجہ فرمائیے گا تاکہ میری بات آپ تک پوری طرح سے پہنچ جائے۔ گورنر کا نام کیا ہے؟ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا جو بات کرنا چاہ رہا، آپ غور تو فرمائیے گا نا، ذرا غور تو فرمائیے گا۔ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان بن امیہ، جو پہلا گورنر تھا وہ کون ہے؟ مروان بن حکم بن عاص بن امیہ۔ نہیں، آپ توجہ فرمائیے، یہ قاصد بھی عام بندہ نہیں تھا، قاصد کہہ کے بات کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ قاصد عام بندہ نہیں تھا، قاصد ہے عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان بن عاص بن امیہ۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ اب مجھے نہیں پتا قاتلان حسین کون ہے، مجھے نہیں پتا قاتلان حسین کون ہے، لیکن میٹنگ میں جو لوگ موجود ہیں، اور اگر آپ برداشت کر سکیں تو میں ایک جملہ اور نہ عرض کر لوں، یہ کون ہے قاصد؟ یہ کون ہے قاصد؟ یہ کون ہے قاصد؟ عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان بن عاص بن امیہ۔ یہ کون ہے عبداللہ؟ جس کی والدہ گرامی کا نام ہے حفصہ
بنت عبداللہ بن عمر بن خطاب. ابھی تک نہیں پتا چلا کہاں کہاں کے لوگ بیٹھے تھے. بہت مہربانی آپ کی، بہت مہربانی. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی. میں نے تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. یہ قتل حسین کی، اور جب بار بار آیا ہے قاصد تو عبداللہ ابن زبیر مولا حسین کے پاس آیا. مولا بتائیے یہ قاصد رات کے وقت میں کیوں آ رہا ہے؟ کہا مجھے یقین ہے شام کا حاکم اس دنیا سے چلا گیا. کہا پھر؟ کہا یہ قاصد آ رہا ہے، ہمیں بلایا جا رہا ہے، رات کے اندھیرے میں بیعت لے لی جائے. کہا پھر؟ کہا انہوں نے بلایا ہے، ہم جائیں گے. بہت مہربانی آپ کی، بہت مہربانی صاحب. انہوں نے بلایا ہے، ہم جائیں گے. کہا نہیں میرا مشورہ بڑا بندہ ہے، کسی دن پھر تذکرہ کروں گا. بڑا بندہ ہے عبداللہ ابن زبیر. کہتا میرا مشورہ ہے رات کے اندھیرے میں راستے بدل کے مکے چلے جائیے. حسین فرماتے ہیں نہیں. تاریخ کہتی ہے بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رات کے اندھیرے میں راستے بدل بدل کے مکے چلے گئے. جو راتوں کو راستے بدل کے چلا جائے وہ زبیر کا بیٹا ہے، جو دن کے اجالے میں جائے وہ علی کا بیٹا ہے. مولا وہاں سے گھر آئے. بنی ہاشم کے وہی افراد 19 افراد یا 18 روایت کے اختلاف کے اعتبار سے ان کو ساتھ لیا، دربار میں چلے گئے. کہا تم نے باہر رہنا، میری آواز اگر تھوڑی سی بلند ہو تو تم نے اندر آ جانا. جب میری آواز نارمل رہے تو آپ لوگوں نے باہر کھڑے رہنا ہے. ولید نے خط پیش کیا. مولا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہا پھر آپ سے بیعت کا سوال. کہا میرا خیال ہے ولید، اب میں ولید کے بارے میں بھی کسی دن عرض کروں گا. کہا میرا خیال ہے ولید اس رات کے اندھیرے میں تیرا سوال کرنا اور میرا جواب دینا نہ تیرے لیے فائدے مند ہے نہ لوگوں کے لیے فائدے مند ہے. میرا جی چاہتا ہے صبح تم سوال کرنا ہم جواب دیں. صبح تم سوال کرنا ہم جواب دیں گے. یہ مطمئن ہو گیا. ولید مطمئن ہو گیا. پھر ٹھیک ہے مولا آپ تشریف لے جائیے. جب کہا نا ٹھیک ہے مولا آپ تشریف لے جائیے، ابھی اٹھنا چاہتے تھے کہ مروان کہتا ہے ولید اب اگر حسین چلے گئے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، یا بیعت لے یا سر قلم کر. بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی. جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جب کہا نا یا بیعت لے یا سر قلم کر، یہ جملہ کہنا تھا کہ مولا کو تھوڑا سا غصہ آیا، تھوڑا سا غصہ آیا. مولا مروان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں یبن الزرقا، اور نیلی آنکھوں والی کے بیٹے. مولا کا جملہ ہے، مولا کا جملہ. یبن الزرقا اور نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ مولا نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا. میں طالب علم ہوں، سوچنے بیٹھ گیا. میں نے کہا یار مولا حسین آپ تو رسول اللہ کے نمائندے ہیں، آپ تو اس وقت رسول خدا کے نمائندے ہیں، اور رسول تو اخلاق حسنہ کے مالک ہیں. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی تو اخلاق عظیم کے مالک تھے، آپ اس دور کے محمد ہیں. چلو اگر بدبخت کی ماں میں کوئی قصور تھا بھی، میں یہاں توجہ ہی نہیں نہ فرما رہے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر اس کی ماں میں کوئی قصور تھا بھی تو آج اس کی ماں کا تذکرہ تو نہ کیجئے، رہنے دیجئے. اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ویسے کہہ لیجئے، مروان بن حکم کہہ لیجئے. یہ یبن الزرقا کیوں کہا، نیلی آنکھوں والی کا کیوں کہا، یہ ماں کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہا حسین فرماتے ہیں غور کر، یہ کہہ کیا رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے حسین کے
قتل کر دیا جائے، حسین کے قتل کا نام لیا جائے، اور جو معصوم کے قتل کا نام لینا اس کی ماں بد کردار ہوتی ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں جب نظر کا انیلی آنکھوں والی کے بیٹے، بات کل کرنا تھی، اب تم نے شروع کر لی ہے تو چلو آج کرتے ہیں۔ بات شروع ہو گئی ہے تو چلو آج ہی کر لیتے ہیں۔ کس کی بیعت؟ کس سے؟ نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں۔ نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں۔ بمادم الرسالہ، اور ہم رسالت کی کان ہیں۔ وضاحتوں کا وقت نہیں ہے، وضاحتوں کا وقت نہیں ہے۔ کان وہ ہوتی ہے جس سے کوئی چیز نکلتی ہو۔ حسین فرماتے ہیں مجھے پہچان میں کون ہوں، رسول ہمارے گھر سے بن بن کے نکلتے ہیں۔ نحن اہل بیت النبوہ بمادم الرسالہ بمختلف الملائکہ فی بیتنا، اور فرشتے ہمارے گھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرماتے جملہ آپ کرنا تھا۔ مولا فرماتے ہیں بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، اللہ نے کائنات کی ابتدا بھی ہم سے کی تھی، کائنات کی انتہا پہ بھی ہم ہوں گے۔ کون ہے جس کی بیعت مانگ رہے ہو؟ یزید رجل فاسق، یزید رجل فاسق ہے، شارب الخمر، شراب پینے والا ہے۔ باتیں کر کے نا یزید کے بارے میں مولا فرماتا ہے سنو، بیعت طلب کر رہے ہو، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مولا آپ کہیں میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، کہا نہیں، یہ الزام صرف مجھ پہ نہیں، یہ الزام بیعت صرف مجھ پہ نہیں، میرے خاندان میں کئی لوگوں پہ الزام لگے گا کہ فلاں نے فلاں کی بیعت کی تھی۔ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ فلاں نے فلاں کی بیعت کی تھی۔ میں آج بتا رہا ہوں مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی جس طرح حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، ایسے ہی جو حسین جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ وہ جملہ دربارے ولید میں کہا گیا، اور ہمیں آج تک یاد ہے، آج تک یاد ہے، بڑی بڑی طاقتوں نے کہا، پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے، بڑی بڑی طاقتوں نے کہا، اس دور کے سے بھی بڑی طاقتوں نے بھی کہا کہ ہمیں مان لو۔ ہم نے کہا نہیں، حسین کہہ گئے تھے کہ مجھ جیسا ان جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بہت نوازش، میں تاریخ کو ساتھ لے کے آپ کے ساتھ چلوں گا، لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حسین مدینے سے چلے۔ یہ جملے البتہ علامہ حسین بختیار کے اس عالم دین کے ہمارے بزرگان میں سے تھے، مفسر قرآن بھی ہیں علامہ حسین بخش جارہ،
وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب چلنے لگے نا مخدومہ زینب قریب آ کے کہتے ہیں بھیا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ جب کہا نا بھیا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، مولا کہتے ہیں بہن زینب چل ضرور، لیکن تیری اجازت عبداللہ کے پاس ہے، جب تک عبداللہ اجازت نہ دے تو میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ شریعت کو سمجھنے والی مخدومہ تھیں، اٹھیں، علامہ فرماتے ہیں اپنے گھر میں گئیں، صحن خانہ میں جناب عبداللہ بستر بیماری پہ لیٹے ہوئے تھے، اپنے گھر میں صحن خانہ میں عبداللہ کے پاس خاک پہ زینب اس طرح بیٹھ گئی جیسے سوالی بیٹھا کرتے، سیدو غیر سیدو عزادارو، جب مخدومہ بیٹھ گئی نا، بیٹیاں قریب آئیں، بابا کا کندھا ہلایا، بابا کا کندھا ہلا کے کہا بابا دیکھ تو صحیح، ہماری ماں اپنے ہی گھر میں سوالیوں کی طرح ہے۔ عبداللہ کے کہتے ہیں زہرا زادی سوالیوں کی طرح کیوں بیٹھ گئی ہے؟ یہ میرا گھر نہیں، یہ تیرا گھر ہے، تو جعفر طیار کی بہو ہے، ایسے نہ جا، آدھے کی حصہ دار بن کے جا، اندر جا، جو چاہتی ہے ساتھ لے کے جا۔ علامہ فرماتے ہیں تبرکات کا صندوق کھولا میری مخدومہ نے اندر جا، ماں زہرا کی چادر نکالی، سید و غیر سید و یہ علامہ کے لفظ میرے نہیں، ماں زہرا کی چادر نکال کے جہاں پہ جناب عبداللہ لیٹے ہوئے تھے نا، وہاں پہ آ کے 3 مرتبہ چادر کو جھاڑا ہے، 3 مرتبہ چادر کو جھاڑ کے مخدومہ کہنا چاہتی تھی عبداللہ تیرے گھر سے فقط ماں کی چادر لے کے جا، تیرے گھر سے فقط ماں کی چادر لے کے جا، اور کچھ نہیں لے کے جا۔ عزاداروں جب چلنے لگی نا، علماء کہتے ہیں جناب عبداللہ بن جعفر نے کہا زہرا زادی سفر تو نے کبھی کیے نہیں، سفر میں مشکلات آ جاتی ہیں، تو جعفر طیار کی بہو ہے، ایسے نہ جا، یہ 4 کنیزیں ہیں، یہ تیرے ساتھ جائیں گی، سارا سفر تیری خدمت کرے گی۔ عزادارو علماء فرماتے ہیں ان 4 کنیزوں کا ذکر مدینے میں ملتا ہے، ان کا ذکر مکے میں ملتا ہے، مکے سے کربلا جاتے ہوئے راستے میں ان 4 کنیزوں کا ذکر ملتا ہے، 10 محرم کی صبح بھی ان کنیزوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن جب آئی ہے نا شام غریبہ، حضرت اللہ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے، جب آئی ہے نا شام غریبہ تو پھر ان 4 کنیزوں کا ذکر نہیں ملتا، یہ کہاں پہ چلی گئی؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ 4 کنیزیں شام غریبہ کو کہاں پہ چلی گئیں؟ جب انہوں نے دیکھا نا کہ جس کے ساتھ آئی تھی جب اس کی چادر اتر گئی، اجرکم اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ آئے، جس کی خدمت کے لیے آئی تھی جب اس کے سر پہ چادر نہیں رہی، ہمارے زندہ رہنے کا فائدہ کیا؟ عزاداروں وہ سوچ کے مر گئی۔ عزاداروں میں کہا کرتا ہوں مولا میں ایک مرتبہ عرض کیا کرتا ہوں مخدومہ یہ آپ کی چادر اترتے دیکھ کے کنیزیں مر گئیں، آپ خود کیسے زندہ رہے؟ ماتم حسین، ماتم حسین۔